ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں پارٹی کا موقف بیان کریں. جب بھی میں DI خان آیا تو میں آپ کو فیس بھی کروں گا. اور علی بھائی نے مجھے سپورٹ کر کے وہاں پہ فوکل پرسن لگایا. یا آپ کا کوئی ایسا سیل ہے ان چیزوں کو کلیکٹ کر کے وہ CM صاحب کو بتاتے ہو, یا فیصل کو نکاسی آپ کی اسکیم ہے اس پہ بڑا تنقید کی جاتی ہے, سر کا روڈ ہے سارا اکھاڑ دیا بچھاڑ دیا, کیا فلائی اوور بنے گا ڈیرہ اسماعیل خان میں یا صرف خالی کھلی باتیں؟ دمان نیوز کے چینل سے میں پورے DI خان کو خوشخبری دے رہا ہوں, چند دنوں کے اندر آپ فلائی اوور کے اوپر پریکٹیکلی کام دیکھیں گے. وہاں بھی مولانا صاحب بڑا ٹف ٹائم دیتے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ امین برادران کی طرف سے ٹانگ کو دیا گیا ہے. CM صاحب کا اور فیصل کنڈی صاحب کا جو ایریا ہے وہ DI خان ہے. اب وہ تو جب سے CM بنے ہیں تجاج ہی دیکھ رہے ہیں ہم, چلو چلو چلتے چلو فلاں جگہ چلو. تو ابھی آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں آئے, سر کا روڈ دیکھا ہوگا کوئی؟ ووٹ خان صاحب کا ہے کہ CM صاحب نے وہاں پہ بھی لڑنا تھا, مطلب اس کا میں آئی وٹنس ہوں, اور ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ 5 سال کا ملا ہے. سیکیورٹی فورسز کو آپریشن کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے, کہ چند شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو پارٹی کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زبیر شاہین. آج ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان تشریف رکھتے ہیں. فرحان حکیم ان کا نام ہے. بلکہ اگر بات یہاں سے اسٹارٹ کی جائے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں یا واٹس ایپ گروپ ہیں, اس میں اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور ساتھ علی امین خان برادران کو. اور بارہا مرتبہ میں نے بھی جو پرسن ہیں یا سیکٹریز ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں پارٹی کا موقف بیان کریں. تو فرحان حکیم صاحب فوکل پرسن بھی ہے CM علی امین خان گنڈا پور صاحب کے, تو انہوں نے بارہا مرتبہ جواب بھی دیا کہ جب بھی میں DI خان آیا تو میں آپ کو فیس بھی کروں گا, اور جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یا جو نئے بھی منصوبے آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں گے. تو بہت مشکور ہیں فرحان حکیم صاحب کے وہ تشریف لائے. جس طرح میں نے کہا کہ مہمان ہیں, پہلی بار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. تو فرحان بھائی سب سے پہلے آپ تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دیں جو ہمارے فالوور ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق ضلع ٹانک سے اور ٹانک کے صدر بھی ہیں. تو کچھ مختصر سا تعارف کس طرح آپ اس میں جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ورنہ سنتے تو ہم یہی تھے کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں ہوتے تھے, آزاد ہوتے تھے. ناظر تھوڑا بہت مختصر تعارف کرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ کے چینل کا. میرا نام فرحان حکیم خان ہے جی. میں بیسیکلی ٹانگ سے ہوں, سریکی بیلٹ سے ہوں ٹانگ کے. اور میں 2010 میں, چونکہ میں اسلام آباد میں رہا ہوں 16-17 سال, 2010 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا باقاعدہ طور پہ. اور اس کے بعد 2016-17 میں, مطلب تب تک میں یوتھ ونگ کے عہدوں پہ بھی رہا ہوں, صدر بھی رہا ہوں اسلام آباد کا. اور 2016-17 میں مجھے ٹکٹ ملا پارٹی کی طرف سے الیکشن کا. میں وہاں سے الحمدللہ وائس چیئرمین منتخب ہوا PTI کے ٹکٹ پہ. 5 سال میں نے وہاں پہ خدمت کی لوگوں کی. اور اس کے بعد 2020 میں جب سردار علی امین خان گنڈا پور صاحب وفی وزیر تھے تو انہوں نے مطلب مجھے یہاں پہ فوکل پرسن لگایا ٹانگ کا, چونکہ میں ٹانگ کی خدمت کرنا چاہتا تھا. اور علی بھائی نے مجھے سپورٹ کر کے وہاں پہ فوکل پرسن لگایا. اور اس کے بعد 9 مئی آیا. 9 مئی کے بعد بھی الحمدللہ ہم کھڑے رہے پارٹی میں, اور پارٹی کے مختلف عہدوں پہ رہا ہوں. میرے خیال اس وقت اگر دیکھ رہے وہ آپ ہی کی کاوش تھی جو علی خان نے انٹری دی تھی ٹانک میں, ورنہ ان کا حلقہ تو DI خان میں تھا. بالکل ایسے کہ اچھا فرحان بھائی, جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہوتی ہے, DI خان کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے, کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا میکانزم ہے یا جو بھی رپورٹر ہو یا عام عوام ہو جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پوسٹیں آتی ہیں, نیوزیں آتی ہیں, خبریں آتی ہیں, کیا وہ CM تک بھی پہنچتی ہیں, یا آپ کا کوئی ایسا سیل ہے ان چیزوں کو کلیکٹ کر کے وہ CM صاحب کو بتاتے ہو یا فیصل کو کہ یہ چیزیں یہ معاملات ہیں اس کے اوپر تاکہ نوٹس لیا جا سکے؟ جی بالکل زبیر بھائی, اس میں ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک ضلع میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم بھی ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے, ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, کوئی کمپلینز ہوتی ہیں, تو ان کو وہ سوشل میڈیا ٹیم اکٹھا کر کے اور ہمارے جو آگے جاغ صدر ہوتے ہیں یا آگے CM صاحب یا ہمارے فیصل امین خان گنڈا پور صاحب ان تک پہنچاتے ہیں. اور سب سے اچھی جو بات 4-5 سالوں میں نے یہ دیکھی ہے علی امین خان گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ وہ فوراً اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, اور موقع پہ وہ جو حکام ہوتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ایسا کئی بار ہوا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو فیصل امین خان گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی اسی کا رسپونڈ بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ
पूरा उनकी कोशिश होती है कि मौके पे मसला हल हो। अच्छा फरहान भाई, ताल्लुक तो टांग से है, लेकिन फोकल पर्सन भी है KPK के और DI खान एक ही जिला होता था पहले। जी। निकासी आपकी स्कीम है, उस पर बड़ा तनकीद की जाती है, सर का रोड है सारा उखाड़ दिया उछाड़ दिया। इसके साथ साथ जो फ्लाई ओवर का जो अली अमीन खान ने इफ्तिताह भी किया था पिछले तो ये खाली लालीपाप है। कभी कहते हैं जी उधर तैयारी हो रही है, आगाज हो रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, कभी कहते हैं जी फलां कंपनी को हम नहीं देना चाहते, कोई चार्जेस नहीं है, ये वो मुकम्मल पेमेंट मांगते हैं। क्या फ्लाई ओवर बनेगा डेरा इस्माइल खान में या सिर्फ खाली खुली बातें? कुछ अगर क्लियर बता दें, बाकी टाइम है आप लोगों के। नहीं, इंशाल्लाह जुबैर भाई, आज आपके चैनल से, दमान न्यूज़ के चैनल से मैं पूरे DI खान को खुशखबरी दे रहा हूँ सरदार अली अमीन खान गंडापुर साहब के बिहाफ पे कि फ़्लाई ओवर का जो एक तकमील है वो इंशाल्लाह उस पर काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आपको पता है एक प्रोसेस होता है, टेंडरिंग होती है, कंपनी आती है, सर्वे होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अली भाई जब से CM बने हैं उनका पूरा फोकस है कि जो मेन DI खान के काम हैं जो नज़र आए उस पर इंशाल्लाह फ़्लाई ओवर हमारी पहली प्रायोरिटी है। और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आप फ्लाई ओवर के ऊपर प्रैक्टिकली काम देखेंगे। 2-3 दिन पहले DC साहब के ऑफिस में, DC साहबा के ऑफिस में मीटिंग भी हुई है। फिजिकली तौर पर हम देखेंगे, ग्राउंड पर काम प्रैक्टिकली देखेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, और जब अगला प्रोग्राम मैं आपके साथ करूंगा इंशाल्लाह तो फ्लाई ओवर पे काम शुरू हो चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा फरहान भाई, अगर बात करते हैं इसी तरह टांग की भी और डेरा इस्माइल खान की, कोई टांग में भी आप काम करा रहे हैं, किस तरक्याती काम हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी मौलाना साहब बड़ा टफ टाइम देते होते हैं, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो आपने शिकस्त। जुबैर भाई, टांग आपके खैबर पख्तूनख्वा का सबसे पसमानदा ज़िला है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा टांग की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे रुके हुए काम थे, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो हमारा था जिसमें हमारे सारे सिटी के रोड से, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते काम बकायदा शुरू हो रहा है। हमें उसकी जो रिलीज़ का मसला था वो हल हो गया इंशाल्लाह। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर स्कीमें थी हमारी, वो भी इंशाल्लाह 25 ड्रिंकिंग वाटर स्कीमें उनके ऊपर 8-10 कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो बाकी रहती हैं इंशाल्लाह उन पे भी हम काम शुरू कर रहे हैं। और टांग सिटी का जो पानी का मसला था उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अमीन ब्रदरान की तरफ से टांग को दिया गया है। अच्छा फरहान भाई, आप ज़्यादातर पेशावर में भी रहते हैं, CM साहब के साथ भी रहते हैं। आज एक नई जो डेवलपमेंट हुई है, जो देखने में आई है कि गवर्नर हाउस तशरीफ लेकर गए हैं वज़ीर आला साहब। वो तो कहते थे कि एक पर्ची वाला गवर्नर है और जिस टाइम चाहे उसको हटा देंगे। तो ऐसा ही अचानक क्या हुआ? क्या ये उसी का रद्द अमल तो नहीं है जो आईनी तरामीम हुई है? क्या वो कोई खौफ तो नहीं है, अच्छे ताल्लुकात आगे रखना चाहते हैं? नहीं, इसमें यह है ना जुबैर भाई के जो गवर्नर की सीट है वो आईनी सीट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको वफा के साथ मतलब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते। तो अली अमीन खान गंडापुर साहब चूँकि CM है और कुछ चीज़ें वफाक के साथ बातचीत करनी पड़ती है। जिस तरह आपको पता है कि CM साहब का और फैसल कुंडी साहब का जो एरिया है वो DI खान है, वो यहाँ से चालू करते हैं। हल्का भी एक है, हल्का भी एक है। और इसमें आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दीगर मसाइल हैं, कुछ ऐसे हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें मतलब आपको पता है वफाकी हुकूमत डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो ये कुछ चीज़ें थी। CM साहब मतलब का बड़ापन है, मतलब वो उनमें इस चीज़ को नहीं देखते कि जी अगर मैं किसके पास जा रहा हूँ, अगर वो DI खान दुरुस्त है, बड़ा देर से नहीं आया बड़ापन ये नहीं, वो DI खान की उनकी एक सोच है, एक विजन है CM साहब का DI खान की बेहतरी के लिए। वो कहते हैं मुझे आप कहीं भी ले जाएं, मतलब मेरी अपनी जात अना नहीं है। तब आएगा ना जब आपकी पार्टी CM साहब को कुछ आज़ादी देगी। जी। अब वो तो जब से CM बने हैं तजाज ही देख रहे हैं, हम चलो चलो चलते चलो फलां जगह चलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वरना CM का जो इलाका हो, वो तो जब CM कोई भी मुंतखब हो जाए वहाँ तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप डेरा इस्माइल खान में आए, सर का रोड देखा होगा, कोई लाइट वगैरह भी नहीं है, डीवी है, करप्शन है। तो CM साहब फोकस कर पा रहे हैं या नहीं? असल में जुबैर भाई मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चूँकि आपने भी 9 मई के बाद PTI को बड़ा कवर किया है, आज हर जगह हमने आपको देखा है माशाल्लाह। आप उस वक्त भी हमारे प्रोग्रामों को, हमारे ऊपर जो मुश्किल वक्त था, आप उसको कवर करते रहे हैं, ठीक है। तो हमें इलेक्शन में 2 चीज़ों का वोट मिला है। एक इस चीज़ का मिला है कि इमरान खान साहब की रिहाई, चूँकि वोट खान साहब का है इस ज़िले के अंदर, चूँकि अली अमीन खान गंडापुर साहब ने 2013 से एक खिदमत का एक जो जज्बा था, जो खिदमत यहाँ पे की है आपने देखा है। तो एक तो उनको कारकर्दगी का वोट मिला और एक वोट उनको मिला जी के खान साहब को रिहाई का। तो जब CM साहब मुंतखब हुए तो आपको पता है कि हमें बड़े चैलेंजेस दरपेश थे। खान साहब हमारे लीडर जेल में हैं और हमारे वर्कर का एक प्रेशर है, और उसमें आपकी पार्टी के अंदर इस टाइम जो मेन किरदार है, जो फ्रंट फुट पे आके CM साहब उसको लीड कर रहे हैं, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह वो फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे हैं। तो ये मसाइल थे जिसकी वजह से एक महाज वो भी था कि CM साहब ने वहाँ पे भी लड़ना था। खान साहब की रिहाई है, वो कला है, जलसे जुलूस हैं, आपके मार्चेज हो रहे हैं, बार बार एहतजाज हो रहे हैं, उनको भी CM साहब ने लीड करना था। एक आपको मरकज़ की तरफ से
وہ امداد نہیں دی جا رہی, مطلب وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے جو ہمارے اپنا حق ہے, جو ہمارے صوبے کا حق ہے. وہاں پہ بھی سی ایم صاحب نے ایک لڑائی لڑنی تھی. ایک آپ کی پارٹی ہے کہ پارٹی کو منظم رکھنا ہے, دوسری بات ہے کہ خان صاحب کی مطلب کبھی ہمشیریں اندر ہو رہی ہیں, خان صاحب کی وائف آپ کو پتہ ہے اندر رہی ہیں, تو جو جبر اور ظلم ہمارے پر ہوتا رہا ہے تو اس کو سی ایم صاحب اس نے اپنے صوبے کی کارکردگی بھی فوکس کیا ہے, وہ بھی کرتے رہے ہیں, اور ان نامساعد حالات میں وہ خان صاحب کی رہائی میں بھی فرنٹ فوٹ پہ رہے. تو ابھی انشاءاللہ جو ضلع ہے, خاص کر میں ڈی خان کی ٹانگ کی اپنے ساؤتھ ریجن کی بات کروں گا, بہت بڑے بڑے پروجیکٹ انشاءاللہ اس میں ہو گئے ہیں, ان کو آپ عملی جامع ہوتے ہوئے دیکھیں گے. جس طرح یہ فلائی اوور ہے, چشمہ الف کنال ہماری ہے, اس طرح ہمارے ڈیمز ہیں, جو چودوان ڈیم ہے, درابن ڈیم ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پروگریس ہو رہی ہے. ہمارے ٹانگزام ڈیم کے اوپر سی ایم صاحب میٹنگیں کر رہے ہیں. آپ کی پشاور ٹو ڈی خان جو موٹر وے ہے, جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے, مطلب اس کا میں آئی وٹنس ہوں کہ تقریباً 3-4 میٹنگیں وہاں پہ جب سی ایم ہاؤس میں ہوئی ہیں تو علی بھائی نے مطلب اس پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے کہ پشاور ڈی خان موٹر وے دیکھیں, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا, اور یہ آپ کی ڈی خان اور پشاور کو ملانے میں اور جو ہمارے ساؤتھ ریجن کو ملانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے ڈی خان کی عوام کو کہ تھوڑا سا صبر کریں. انشاءاللہ یہ 7-8 مہینے گزرے ہیں, ابھی آپ پریکٹیکلی کام دیکھیں گے, اور ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ 5 سال کا ملا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے سی ایم صاحب ایک کامیاب سی ایم بن کے 5 سال بعد عوام کے سامنے پھر ووٹ مانگنے انشاءاللہ آئیں گے. اچھا فرحان صاحب, آپ کا تعلق ضلع ٹانک سے ہے, جو اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کریں, اس وقت جو ٹانک کی کورٹس ہیں وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان منتقل ہو چکی ہے, تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو آپریشن کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ ہمارا پہلے دن سے ایک ہماری پارٹی کا بھی ایک رہا ہے. خان صاحب بھی ہر جگہ کہتے ہیں کہ آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ہمارا ٹانگ بڑا پسماندہ ضلع ہے, پہلے ہی وہاں پہ اتنی غربت ہے, اتنے مسائل ہیں, اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جب سے خان صاحب سیٹ سے اترے ہیں, تو جب سے یہ ٹولہ آیا ہے, تو ہمارے پورے صوبے میں اور خصوصاً بالخصوص ہمارے یہ جو ایریا ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کا بڑا سچویشن خراب ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب حل یہی ہے, آپریشن اس کا حل نہیں ہے, مطلب ہمارا ٹانک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ امن کا ہے. جب امن ہوگا, تعلیم, صحت, یہ چیزیں ساری امن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھے فرحان حکیم صاحب, کیونکہ پہلا انٹرویو تھا, ابھی بھی کئی ایسے سوالات تھے شاید میرے ذہن میں ہوں, لیکن جس طرح میں نے کہا ان کا تعلق ضلع ٹانک سے بھی ہے, لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے آ کر ڈیرہ اسماعیل خان کی نمائندگی اور پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کیا, اور مزید بھی انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ انشاءاللہ آئیں گے. جو بریفلی پھر انٹرویو ہوگا, تمام تر جس طرح ہم سوالات کرتے ہیں بچھاڑ کے ان کو, وہ فرحان حکیم صاحب کی جانب ہم پھینکیں گے. لیکن ہاں میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ چند شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو پارٹی کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں. فرحان حکیم صاحب کا بھی ان میں شمار ہوتا ہے. جب 9 مئی کا سانحہ رونما ہوا, ڈیرہ اسماعیل خان روڈ ٹانک میں لوگ چھپ گئے تھے اور کئی لوگ گرفتار ہو چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی فرحان حکیم صاحب چاہے ٹانک ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان ہو یا جو قیادت تھی ان کی, جو روپوش تھی, ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھے. تو ایسے قیمتی لوگ ہوتے ہیں پارٹی میں, اگر اس طرح لوگ موجود ہوں گے تو پارٹی مزید پھلے گی, پھولے گی, اور آگے مزید ترقیاں ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.